تو جب ہم نفس امارہ کی پیروی کرتے ہیں تو لوامہ مغلوب ہو جاتی ہے، اور جب ہم نفس لوامہ کی پیروی کرتے ہیں یعنی امارہ کی بات جب نہیں مانتے ہیں تو لوامہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبض اور بسط کی کیفیات پر اس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس کے بعد یہ قبض اور بسط کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر غور کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسا کہ اس کے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ قبض، حالت قبض کا جو وجود ہے وہ صفات نفسانی کے غلبے کے وجہ سے، یعنی نفس امارہ کی جو صفات حیوانی ہے، خرابیاں ہیں، اس خرابی کی وجہ سے قبض کی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے۔ یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ حالت قبض جو ہے وہ نفس امارہ کی صفات کی وجہ سے وارد ہوتی ہے۔ اس کا جب غلبہ ہو جاتا ہے، جب وہ نفس امارہ کی صفات ہمارے اوپر غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سالک کے اندر قبض کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یعنی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ قبض جو ہے نفس امارہ کی پیروی کے سبب ہی سے ہوتا ہے، اور بسط جو ہے وہ صفات قلب کے غلبے کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ قبض نفس کی پیروی کی وجہ سے، اور بسط یعنی عروج جو ہے وہ قلب کی روشنی اور اس کی پیروی کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی ابھی سمجھ لیجئے کہ نفس امارہ کے اندر جتنی آلودگی آئے گی اتنی ہی زیادہ قبض کی کیفیت ہوگی، اور ہمارے قلب کے اندر جتنی ہی زیادہ پاکی آئے گی، اس کے اندر جتنی تجلی آئے گی، جتنی وہ قلب صاف ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے اندر بسط کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی، زور میں آتا ہے۔ یعنی روحانی تنگی کی وجہ نفس امارہ ہے، یعنی قبض جس کو کہتے ہیں روحانی تنگی، اور بسط کہتے ہیں روحانی کشادگی کو۔ سمجھ میں آیا؟ تو یعنی روحانی تنگی جو ہم پر وارد ہوتی ہے ایک سالک کے اوپر، وہ ہوتی ہے نفس امارہ کی پیروی کی وجہ سے، اور روحانی کشادگی جو ہوتی ہے وہ قلب کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ جتنے زیادہ قلب ہمارا پاکیزگی کی طرف جائے گا، کثافتوں سے وہ دور ہوتا جائے گا، جتنے ہم اس کو دھلتے رہیں گے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے، درود پاک سے، تمام اوراد و وظائف سے، اتنے ہی زیادہ وہ عروج کی کیفیت میں آئے گا۔ جب تک نفس لوامہ رہتا ہے، نفس امارہ اور لوامہ اس دونوں کا مقابلہ رہتا ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ جب تک کہ نفس صفت لوامہ پہ رہتا ہے، اس کی حالات یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ مغلوب ہوتا ہے اور کبھی غالب۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب صفت نفس امارہ اور نفس لوامہ، سمجھ آیا؟ یہ دو آوازیں، یہ دو چیزیں ہمارے اندر چلتی ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ آوارگی، خرابی، تباہی کی طرف ہم کو دعوت دیتی ہے، خواہشات، لذات کی طرف لے کے جاتی ہے، وہی فوراً ایک آواز ہمارے اندر آتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے لوامہ۔ سمجھ آیا؟ نفس امارہ برائیوں کی طرف راغب کرنے والا، شریعت کے خلاف کام کرنے والا، لذات و خواہشات کی طرف لے جانے والی، اور دوسری جو اسے روکنے والی، اس کا نام لوامہ ہے۔ تو جب تک کہ نفس لوامہ رہتا ہے، اس کی حالات یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ مغلوب ہوتا ہے اور کبھی غالب۔ بات سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کبھی نفس امارہ لوامہ پہ غالب ہو جاتی ہے اور کبھی لوامہ امارہ پر غالب ہو جاتی ہے۔ یوں آپ آسان بھاشا میں، زبان میں سمجھ لیجئے کہ کبھی نفس امارہ لوامہ کو دبا دیتی ہے اور کبھی لوامہ امارہ کو دبا دیتی ہے، اور وہ دباتی وہ نہیں، ہم خود دبواتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ نفس امارہ نے آواز دیا کہ ہم یہ غلط کام کراؤ، اگر ہم نہ لے کے جائیں تو خود بخود لے کے جائے گی۔ تو جب ہم نفس امارہ کی پیروی کرتے ہیں تو لوامہ مغلوب ہو جاتی ہے، اور جب ہم نفس لوامہ کی پیروی کرتے ہیں یعنی امارہ کی بات جب نہیں مانتے ہیں تو لوامہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جب نفس امارہ غالب ہوتی ہے، جب نفس امارہ ہمارے اوپر غالب ہوتی ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو قبض کی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے، وارد ہوتی ہے، اور جب لوامہ غالب ہوتی ہے تو بسط کی کیفیت غالب ہوتی ہے، وارد ہوتی ہے۔ اور جب یہ اٹھاؤ پٹک چلتا رہے گا تب تک کہ
कब्ज और बस्त की कशमकश के नतीजे में, यानी नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा के उठाव पटक, कभी ये जीत रहा कभी ये हार रहा, इसी कशमकश के अंदर जो है कभी कब्ज कभी बस्त, कभी कब्ज कभी बस्त। समझ में आया? अब एक बंदा, एक सालिक नफ्स अम्मारा की आवाजों को समझ गया, वो समझ पा रहा है कि ये नफ्स अम्मारा यही आवाज दे रही है, और ये अम्मारा का साथ ना दे, लव्वामा की पैरवी करे, तो समझ लो वो बस्त की कैफियत में जाएगा, वरना कब्ज में। तो नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा की जिहाद, उसके मुकाबले के नतीजे में जब अम्मारा जीतती है तो कब्ज, और जब लव्वामा को हम जिताते हैं तो बस्त। तो ये कब्ज बस्त की कैफियत में हमारा अपना किरदार है, बस हम उनको पहचाने। ये नफ्स अम्मारा के गालिब व मगलूब होने की कैफियत से ये पैदा होती रहती हैं। जो साहिब नफ्स है, यानी अपने नफ्स पर काबू ना पाने वाला, अपने नफ्स की तारीक पर्दे यानी जुल्माती हिजाब में रहता है, यानी जो नफ्स अम्मारा के जुल्माती हिजाब के अंदर, उसके सियाह पर्दे के अंदर, उसकी खराबियों के अंदर रहता है, तो नफ्स यानी नफ्स के अंधेरों में बंदा घिरा रहता है। और जो साहिब कल्ब होता है, वो अपने कल्ब के बदौलत हिजाब नूरानी में रहता है। समझ में आया? यानी जो शख्स नफ्स अम्मारा की पैरवी करता है वो हिजाबे तारीक और अंधेरों के अंदर वो घिरा रहता है, और जो अपने नफ्स लव्वामा की पैरवी करते हुए अपने कल्ब सालिक, कल्ब सालेह की पैरवी करता है, तो वो कल्ब का जो नूरानियत है उसकी शुआओं के अंदर रहता है। यानी एक तरफ नफ्स अम्मारा का अंधेरा, उसकी जुल्मत, उसकी तारीकी, और दूसरे तरफ कल्ब की क्या नाम है, खुशगवार माहौल और उसकी रोशनियां, उसकी तजल्लियां हैं। बात सीधी सी समझ में आ गई। यानी साहिब नफ्स अपने नफ्स के जुल्मत के पर्दे में घिरा रहता है, जिससे उसके ऊपर कब्ज की कैफियत वारिद होती रहती है। बात समझ में आई? यानी साहिब नफ्स जो नफ्स का गुलाम होता है, नफ्स की पैरवी करता है, उस नफ्स की पैरवी करता रहता है, तो उसके ऊपर जुल्मत के, यानी ये जो जुल्मत के पर्दे में घिरा होता है, जुल्मत के पर्दे की वजह से इसके ऊपर हालत कब्ज तारी होते हैं। और जो साहिब कल्ब यानी कल्ब सालेह, कल्ब सालिक होता है, कल्ब के नूरानी हिजाब और उसकी तजल्लियात की रोशनी में यह होता है। समझ में आया? यानी अब यूं समझ में आ गया, यानी कल्ब की तारीकी से, नफ्स की तारीकी से कब्ज शुरू होता है, और कल्ब की रोशनी से बस्त शुरू होता है। इन्हीं दो वजूहात से कब्ज व बस्त की कैफियत का दौर चलते रहता है। बात समझ आई? यानी नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा। समझ में आया? नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा। जब हम नफ्स अम्मारा की पैरवी करते हैं तो नफ्स की जुल्मत के अंधेरे में हम घिरे होते हैं, और जब नफ्स लव्वामा की पैरवी करते हैं तो इसकी तजल्ली हमारे कल्ब में पड़ती है, और उसके अंदर जो है तस्फिया, साफ, हमारा कल्ब साफ होता है, और उसकी सफाई से जो रोशनी हमारे अंदर जाहिर होती है, वो जो है उससे हमारे को बस यानी कुशादगी, यानी रूहानी कुशादगी उससे हासिल होती है। खास तौर पे ये कब्ज की कैफियत आदाब तरीकत से दूर रहने वालों लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन पर वारिद होती है। बात समझ आ रही है? जो अपने मशाइखीन से, पीराने उज़ाम से, अपने जो पुराने पीर भाई, यार पेश कदम जिनको कहते हैं, उनसे दूरी या उनसे हसद और बुग़्ज़ के वजह से ये कब्ज की कैफियत बहुत ज्यादा तारी होती है। और खास तौर पे मशाइखीन की बेअदबी, यानी हालत कब्ज में पड़ने की वजह, सब बहुत बड़ी वजह यह है कि बुरे लोगों की सोहबत, और खास तौर पे मशाइखीन की अदब, इनकी बेअदबी की वजह से कब्ज की कैफियत बंदे पर तारी हो जाती है। यानी बेअदबी भी कब्ज की बहुत बड़ी एक वजह है। लेकिन जब कोई साहिब दिल कल्ब के हिजाब से निकलकर तरक्की करता है, यानी अब वो कल्ब के क्या नाम है, नफ्स लव्वामा की भी कैफियत से और ऊपर जब चला जाता है, और फिर हाल की कैद में, तो फिर वो हाल की कैद में पाबंद नहीं होता, यानी अब वो कब्ज बस की कैफियत से, यानी अम्मारा और लव्वामा का जब तक के मुकाबला है तब तक के कब्ज बस्त है, और इससे अगर आगे बढ़ा तो उस पर हालात की पाबंदी नहीं रहती। इस तरह ये उरूज करके कब्ज व बस्त के तसर्रुफ से आगे निकल जाता है। समझ में आया? यानी कब्ज व बस्त की कैफियत नफ्स अम्मारा और लव्वामा की ही मराहिल में है, और नफ्स अम्मारा को दबाया, नफ्स लव्वामा की को तरफ पैरवी किया, तो और जब आगे बढ़ा
قلب کی روشنی جب اس کے اندر بڑھی تو یہ بندہ قبض و بسط کی کیفیت سے نجات پا جاتا ہے. اور جب تک کہ قلب کے نورانی وجود سے آزاد، حجاب قلب سے بھی اس کی آزادی حاصل رہتی ہے، اور جب فنا و بقا کے مقام سے لوٹ کر پھر وجود کے جانب آتا ہے، یعنی جیسے فنا یعنی ان چیزوں کو ترک کر کے نفس امارہ لغوامہ سے عروج کیا اور مقام فنا کی طرف بڑھا، تو جب تک کہ مقام فنا میں ہے تب تک کہ قبض و بسط کی کیفیت نہیں ہے، اور وہاں سے جیسے پھر پلٹے گا تو پھر کیا نام ہے وجود نورانی بھی جس کو ہم قلب کہتے ہیں لوٹ آتا ہے، اور ساتھ ہی پھر قبض و بسط کی کیفیات نمودار ہونے لگتی ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جیسے جیسے ہم عروج کریں گے قبض و بسط کی کیفیت ختم ہو جائے گی، اور جب ہم پلٹیں گے اس کے طرف سے پھر کیا نام ہے اپنے نفس کے اندر جو حیوانی اوصاف موجود ہیں ان کے پیروی میں لگیں گے، پھر قبض و بسط کی کیفیت شروع ہو سکتی ہے. اور جب پھر بندہ اس سے عروج کرے گا، فنا و بقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو قبض و بسط کی دونوں کیفیت ختم ہو جاتی ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ قبض پہلے اور بسط بعد میں، یعنی پہلے نفس امارہ پھر اس کے بعد نفس لغوامہ، یعنی قبض پہلے اور بسط بعد میں. ایسا حال آتا ہے نہ قبض رہتا ہے اور نہ بسط رہتا ہے، یعنی جب اس سے بندہ عروج کر جاتا ہے تو قبض و بسط کی کیفیت سے آزاد ہو جاتا ہے. قبض و بسط کا ظہور اس وقت تک پائی جاتی ہے جب تک کہ وجود میں یہ حالات پائی جائے، اور یعنی جب تک کہ ہمارے وجود کے اندر حیوانی اوصاف پائے جائیں تب تک کہ قبض بسط کی کیفیت پاری اتاری رہتی ہیں، اور مقام فنا اور بقا کے حال میں پہنچنے کے بعد بندہ قبض و بسط کی منزلوں سے اسے جو ہے پار کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو تمام طرح کے جو ہمارے روحانی تنگی ہے اس کو دور فرمائے اور روحانی کشادگی عطا فرمائے. نفس امارہ کی پیروی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور نفس لغوامہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے قلب کو اپنے روشن کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو ہمارے اس چینل کو آپ اپنے طریقے سے سپورٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اس لنک کو دوسروں تک شیئر کر کے پہنچائیں تاکہ اس کار خیر کے اندر آپ کو بھی حصہ نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو بھی بچے جو بھی آپ لوگ اس ہماری خیر اور نیک باتوں کو اور یہ تصوف کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو بھی بچے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ان کے قلب سے ان کے نفس کی تاریکی کو دور فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.